کہ خواجہ خاقان معین الدین سلطان شہنشاہ ہند، یہاں کے شہنشاہ بھی آ کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. بے شک آج ان کا اس کا آخری دن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بر صغیر پاک و ہند، پاکستان اور ہندوستان، اس کو بر صغیر پاک و ہند کا نام سے جانا جاتا ہے. جب 1947 میں ہماری تقسیم ہو گئی تو ہمارے ملک کا نام پاکستان رکھا گیا. اللہ کی وجہ سے پاک لوگ یہاں پاک لوگ بستے ہیں. ہندوستان کا نام ان کے دین کی وجہ سے ہندوستانی رکھا، اور اس پاک و ہند کے سرخرو کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو روانہ کیا. کہا جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اس خطے سے خوشبو آتی ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خوشبو آتی ہے. لیکن یہاں تو سب ہندو تھے. آپ ذرا غور کریں، ہمارے بہت ہندو تھے. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اور بالخصوص خواجہ خاقان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے. اور اس سے بڑھ کے نظام احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا امتی قبول کرتے ہوئے غریب نواز کو بھیجا کہ اس خطے میں جاؤ، اسلام پھیلاؤ اور ان لوگوں کو مسلمان کرو. آپ سرکار کہاں مدینہ شریف سے چلے اور رستے میں مناظر طے کرتے ہوئے کہاں کہاں ٹھہرے. اور ایک جگہ تو بالخصوص آپ کو بھی پتہ ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں آپ نے چلا تشریف لوگ بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے لوگ پہلے اپنے آقا حضرت معین الدین چشتی کی بارگاہ میں چلا کے جہاں پہ وہاں سلام پیش کرتے ہیں، پھر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آپ نے وہاں چلا کر کے حضرت داتا علی اجمیری مخفی تھے ان کو اجاگر کیا. ہر پیش رو اپنے سے پہلے بندے کے لیے، اپنے پہلے سے بندے جو ہوتے ہیں ان کی خدمت میں حاضری کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہ ان کا نام روشن کرتا ہے. جب وہ ان کے لیے کوشش کرتا ہے، نام روشن کرتا ہے، تو ان کا نام خود بخود اللہ تکریم روشن کر دیتا ہے. آپ کہیں سن لیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں سن لیں، خواجہ خاقان معین الدین چشتی اجمیری کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے. آپ نے مدینہ شریف سے سفر طے کرتے کرتے دہلی میں تشریف لائے. دہلی میں آپ کا اخلاق دیکھتے ہوئے دہلی کے لوگ نے اپنی جانے تک نشاور کرنے کی عادت کی، لیکن آپ کی منزل اجمیر شریف ہے. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اجمیر شریف پہنچنا تھا. وہاں پرتھوی راج ہندو راجا مسلمانوں پہ بڑا ظلم ڈالتا تھا، اور اپنی مخلوق پہ بھی، ہندوؤں پہ بھی ظلم ڈالتا تھا. 2 بج گئے، مجھے نظارہ مل گیا ہے، میں 5-7 منٹ میں بات کو مکمل کر رہا تھا. آپ دیکھ رہے، لیکن میرا آج کے دن ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو میں اپنے آقا مولا غریب نواز کے متعلق عرض کروں اور ان کی بات کا علم ہر 10 منٹ نظرانے حقیقت پیش کروں. یہ ضروری ہے. جس وجہ کا عمل کا جو دن ہو اس کی سیلیبریشن ضروری ہے. سیلیبریشن کے لیے یہ نہیں کہ پٹاخے چھوڑیں، ضروری نہیں کہ رہ کے لگائیں. آپ لوگ ہندو کے لیے سارے ثواب کریں.
سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، آپ کے عزیزوں کا رب میں توقع ہو جاتی ہے، والدہ بہت ہوتا ہے، بھائی بہت ہو جاتا ہے، کوئی رشتے دار بہت ہو جاتا ہے، اس کی روح کے بلندی کے لیے ہمیں واجب ہے کہ اخلاقی طور پر ہم لوگ ان کے لیے یہ سارے ثواب کریں. اور وہ مسلم ہندو پاکستان سرکار غریب نواز کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی تو ذات ہی کچھ اور ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کے چلے تو دلی بھی کا لے کے آ گیا، دلی میں اسلام پھیلایا. جب آپ کا آرڈر آ گیا آگے ٹرانسفر کر کے آپ نے آگے منزل جو ہے صوبہ راجستھان وہاں جانا ہے، اور وہاں کے اجمیر شریف میں آپ نے جانا ہے، اپنا مقام بنانا ہے، مرکز بنانا ہے. تو آپ سرکار ارادہ کیا تو لوگ آپ کے پاؤں میں پڑ گئے، دہلی کے لوگ آپ کے پاؤں میں پڑ گئے، خدا را آپ یہاں سے نہ جائیں. ان کی شخصیت ہی ولی اللہ، ہر ولی اللہ کی شخصیت جو ہوتی ہے اس کو بندہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے انسان کو اللہ یاد آ جائے وہ ولی اللہ. دہلی کے لوگوں نے بہت اصرار کیا ہے، لیکن آپ نے اس میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ میری منزل اجمیر شریف ہے. ہاں، اپنی جگہ کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ پوسٹ کرتا ہوں. حضور غریب نواز چل گئے، جب اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پہ پرتھوی راج کا حکومت تھی اور ضرورت کی انتہا کی. آپ سرکار جب وہاں پہنچے تو آپ کے دستے مبارک میں لوگ چوک در چوک اسلام قبول کر رہے ہیں. آپ جس طرح اپنا چہرہ مبارک دکھاتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان. یہ آج پاکستان میں ہم اس علاقہ میں ہم یہ فارس کا ایک ایریا جس میں مالدیپ، سری لنکا، برما اور دیگر ممالک جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے، یہ صدقہ خواجہ خاجان غریب نواز کا ہے. راجہ نے آپ سرکار کو آپ بھائی آپ بتاؤ اللہ کرے آپ سب جانو انا ساگر جی ہے. آپ نے وضو کے لیے وہاں لوٹا کرنا چاہا، آپ کا خانہ ساتھ ہے تو پرتھوی راج کے ملازموں نے ان کو پانی لینے سے حضور نے فرمایا اگر مجھے پانی نہیں دو گے تو آپ بھی نہیں پانی لے سکتے. لوٹے میں آپ نے پوری انا ساگر جھیل کو بند کر دیا، لوٹا ڈالا اور پوری جھیل کو ایک لوٹے میں بند کر دیا. اور انا ساگر جھیل بہت بڑی جھیل ہے، کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی جھیل ہے. اور وہ اس کو بالکل خالی کر دیا، اس کو بالکل خالی کر کے ذرا بھی وہاں پانی کا نہیں رہا. جب لوگوں نے یہ دیکھا، جو مخالفین نے انہوں نے دیکھا تو آپ کے پاؤں میں پڑ گئے اور مسلمان ہو گئے. لیکن پرتھوی راج اسی طرح اپنے اکڑ میں رہا. نتیجہ مسلمانوں کی فوج آئی اور اس نے اس پہ غلبہ حاصل کیا غریب نواز کے دعا سے، اور آج اس خطے میں ہندوؤں سے زیادہ مسلمان بستے ہیں. یہ تو آپ نے میرے ان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے وہ نظام خوب چلایا دہلی میں. ان کے بعد بابا فرید الدین کی شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو اجودھن میں بھیجا. اجودھن پاک تنشیب کا پرانا نام ہے اجودھن، وہاں بھیجا. یہاں بھی آپ کو یہاں کے جو لوگ تھے ہندو سے بڑا مقابلہ کیا، جیسے کہ اسلام کا چرچا اور ڈنکا تو بچنا ہی تھا. سب لوگ حضرت فرید الدین کے شکر مسعود کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. ان کے بعد سلسلہ چلتا رہا. حضرت مختوم بلاؤ الدین علی احمد صاحب تشریف لائے. انہوں نے کلیئر شریف میں
اپنا ولایت کا جھنڈا کھڑا اولیاء کرام کو دہلی میں پوسٹ کیا گیا، انہوں نے وہاں ڈیل کرنے کی. یہ جو خطہ ہے پاک کا، یہ کسی مولوی نے کیپچر نہیں کیا. آج تو بڑے دعوے دار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے آئے تھے جنہوں نے اسلام یہاں پہ پھیلایا، لیکن حقیقت میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے دست مبارک میں آپ کے بھی اور میرے بھی اباؤجداد مسلمان ہوئے. اور میں آج کے موقع پر اپنی عقیدت حضور غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، اور میری پوچھتے ہیں احسان مند ہیں کہ ہمیں غریب نواز نے مسلمان کیا، اور یقیناً آپ لوگ بھی غریب نواز کے احسان مند ہوں گے کہ آپ کے باوجود ان کے دست مبارک پر اسلام. یہ تو نہیں ہے، مختصر 2-3 منٹ میں اور بریک کر لیتا ہوں. غریب نواز نے اتنی محبت کرائی کیونکہ فقیروں کا کام تفریح کرنا نہیں، خاموشی کے ساتھ محبت کے ساتھ دین اسلام پھیلانا ہوتا ہے. آپ نے اتنی اپنی محبت میں لوگوں کو مسحور کر دیا، اس طرح جکڑ لیا کہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں آج سرکار کی بارگاہ میں جھک کے جاتا ہے. ہندو بھی وہاں جھکتے ہیں، عیسائی بھی وہاں جھکتے ہیں، سکھ بھی وہاں جھکتے ہیں. بلکہ یہ کہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مذہب لوگ وہاں بہت زیادہ حاضری دیتے ہیں. وہاں کے جو بزنس مین ہیں، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں کے بزنس مین صبح جب گھر سے اٹھتے ہیں تو آپ سرکار کے بلند دروازے کی چوکھٹ کے اوپر اپنے دکان کی کارخانے کی چابیاں رکھتے ہیں اور پھر رکھ کے کہتے ہیں یار غریب نواز ہم جا رہے ہیں، آپ ہمارا خیال رکھیے. ان کا یقین ہے، ایمان ہے ان کا کہ غریب نواز ہمارے پیچھے ان کا دست شفقت ہے، کیونکہ غریب نواز نے ہر غریب کو نوازنا ہے. جیسے رحمت للعالمین کائنات کے اس کائنات کے لیے 18,000 کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گیا ہے. اسی طرح غریب نواز سرکار پاک و ہند میں پہنچ ہوئے تو ہر مذہب کے وہ رحمت بن گیا ہے. ہر انسان پہ ان کی شفقت رہی. اللہ کے فضل سے آج ان کا عرس ہے. ہم کل بھی نچلیں گے ختم شریف میں، اور آج جمعے کی اس تقریب میں ان کو آپ میں بھی اور آپ سبھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ایک مسئلہ جو بہت ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرقے جو بھی ہیں اپنی اپنی جگہ ہر کوئی صحیح لگا ہوا ہے. کسی پہ کرٹیسائز کرنے کا، کسی پہ تنقید کرنے کا کسی کو حق نہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ میرا مسئلہ سچا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ لگا ہوں. لیکن غریب نواز نے اہل تشیع جب ہم پہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم نے کربلا میں خدا نخواستہ امام حسین باپ کے ساتھ مقابلہ کیا، نعوذ باللہ یہ بنے. ایک جگہ میرا اہل تشیع سے باتیں ہو رہی تھیں، جب انہوں نے مجھے کہا تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا یزیدی تو تم لوگ آج شہید کر کے اپنے اعمال کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے حسینی ہوتے ہیں، ہم تو ہمیشہ سے حسینی ہیں، اور حسینی کی مثال یہ لگا لیجیے کہ آج تک علماء کرام نے بڑی تقریر کی ہوئی. حضرت امام حسین شہید کربلا پہ بہت لوگ تقریر کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا غریب نواز نے جو کہہ دیا وہ ایک حرف آخر ہے. اور اس ربائی کو جب تک کوئی نہ اہل تشیع نہ اہل سنت جب تک وہ نہیں پڑھے گا اس کی تقریر مکمل نہیں ہو سکتی.
آپ کیونکہ سادات ہیں، آپ کو پتہ ہے نا میرے جدے اندر حسنین کریمین ہیں، تو آپ نے ان کی شان میں ایک ربائی لکھی، فارسی میں ربائی ہے، شاہ اسد حسین پاک شاہ اسد حسین دین اسد حسین دین بنا اسد حسین سردار نہ دار در دستے تھی حقا کے بنا الہ الا اسد حسین۔ اس کا میں مختصر ترجمہ بھی کر دوں گا۔ حضور غریب نواز کا شعر ہے یہ ربائی تھی، حضور غریب نواز کے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی خدمات کو سمجھتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، امام حسین بادشاہ ہے، امام حسین شہنشاہ ہے۔ امام حسین بادشاہ ہے، امام حسین شہنشاہ ہے۔ دین اسد حسین دین بنا اسد حسین، امام حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایسا کیجیے، اگر یہ قربانی قبول نہ ہوتی آج یہ تمام علاقہ تمام دنیا دین سے ہٹ جاتی۔ حضور امام حسین پاک نے اپنی اور اپنے خاندان کی اور ساتھیوں کی شہادت دے کے اس دین کو بچا لیا، اس دین کو امام حسین پاک نے بچا لیا۔ ہم مسلمانوں پر حسنین کریمین کا بہت احسان ہے، اپنی قربانی دے کے۔ آپ واقعہ کربلا جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس آقا دو جہاں کے اہل بیت پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، تو اس کو بریف کرتے ہوئے اس کو ایک کربلا کے واقعے کو سکیڑتے ہوئے ایک ربائی میں کہہ دیا، دین اسد حسین دین بنا اسد حسین، سردار سر دے دیا، اپنی شان کروا دی، نظار در دست یزید، لیکن اطاعت یزید نہیں کی، اپنی جان شہید کروا دی، لیکن اس نامراد کی بیعت نہیں کی، حقا کے بنا الہ الا اسد حسین۔ یہی سچ ہے کہ دین کی پناہ، دین کی بنیاد حضور حسین پاک ہے۔ یہ خواجہ خاجان معین الدین چشتی کا شعر ہے۔ تو جب میرا مکالمہ اس میرے دوست کے ساتھ ہوا تو میں نے کہا کہ میرے آباء و اجداد تو حضور شہنشاہ کربلا کے لیے یہ جذبہ رکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے آباء و اجداد کا کیا نظریہ ہے؟ خالی 4 دن رو لینا، خالی 4 دن ماتم کر لینا، یہ کوئی خراج عقیدت نہیں۔ خراج عقیدت تو یہ ہے کہ یہ ایک ربائی ایک مکمل ہسٹری بن گئی، اور حضور غریب نواز نے یہ لکھ کے ہمیں سچا کر دیا کہ ہم حسنی حسینی سادات کو مانتے ہیں، شہداء کربلا کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا، اور آج ہم اللہ کے حکم سے شکر ہیں۔ ہم کبھی بھی کربلا کے باغیوں کے، کربلا میں آپ کے دشمن کے ساتھ کبھی نہیں تھے۔ ہم حضور سے اسلام قبول کر کے ہمارے بابول میں جہاں اسلام اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اور ہمیں درس دیا پوری نماز میں کہ کربلا کا جو واقعہ تھا اس میں یقین پورا تھا، اور دین کو جو بجایا یہ ان کا ایک تھا۔ اس بات کو میں اپنے نظرانے کی کو ختم کرتا ہوں۔ آپ سب سے التجا ہے جو میں کہا کرتا ہوں، کرونا کا دور چل رہا ہے، ہر روز آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے، اپنے عزیزوں میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ سارا خاندان کرونا میں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم
طرف سے آپ سب اپنی حفاظت کریں، اپنی صحت کو قائم رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہم کا فرض ہے۔ میں نے آپ سے کیا تھا جب بھی جمعے کی نماز میں آئے آپ کو ماسک نہیں ملا، آپ جو بیٹھے ہوتے ماسک ختم ہو گیا۔ میں نے پیچھے مچنی پہ بھی پیش کیا تھا کہ آپ ماسک لگا کے ہیں تاکہ یہ جو جرم ہے یہ بہت جلدی ایفیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر فوری ہو جاتا ہے، پھر جو پھنسے رہیں گے۔ ابھی حال ہی میں ملنے والوں میں ٹھیک ہے، حال ہی میں میرے ملنے والوں میں بیٹی کو کورونا تھا، بلکہ ایک آپ یہ دیکھیے مفتی صاحب کا بھی آپ کے سامنے واقعہ ہے، مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا عظیم درویش تھے، کتنے خوبصورت عالم تھے، کتنی شائستگی تھی ان میں، کتنی محبت تھی ان میں، لیکن بیماری نے اخیر ان کو، کورونا کی بیماری نے ان کو آخری منزل میں پہنچا دیا۔ خدا را اپنی حفاظت کریں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ میں ایک چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں اور میں خواہش ہے کہ میں ہر جمعے پہ یہاں پہ سینیٹائزر بھی بھیجوں اور ماسک بھی بھیجوں۔ آج نہ جانے کیوں ختم ہو گئے، یہاں ماسک ہر ایک کو ملنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی یہاں سے ملتا تو آج کل 3-4 روپے کا گھر بناتا ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے کا، 5 روپے کا۔ اپنی صحت کے لیے اور دوسروں کی صحت کے لیے 5 روپے خرچ کرنا کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ جب آپ کسی ہیوج گیدرنگ میں جائیں تو ماسک پہنیں اور کوشش کریں، انسٹرکشن آپ ہر روز ٹی وی پہ سن رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں، آپ سب مجھ سے زیادہ عقلمند ہیں، میں تو پھر بھی بہت گہرائیوں کا بندہ ہوں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی کورونا کیا کیا افیکٹ اٹھا رہا ہے۔ یہ چلی تھی بنیاد چین سے اور یورپ سارے میں پھیل گئی، ہوتی ہوتی عرب میں بھی آ گئی۔ اللہ کا فضل ہے، یہ غریب نواز ہند الولی کا احسان ہے، اس خطے میں ابھی بھی کمی ہے، کورونا کا مرض ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے جس گریوٹی کے ساتھ انگلینڈ میں اور یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ وہ بڑے سائنسی طور پہ بڑے ویل اکوپڈ ہیں، وہ علمی لحاظ سے بہت آگے ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہم سے آگے ہیں، لیکن یہ کرم کی بات ہے اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا کرم ہے کہ اسلام وہ ملک، پاکستان وہ ملک ہے جو یہاں سے حضور کو بھی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسا میں نے عرض کیا، آپ کسی اچھے عالم سے پوچھیے گا کہ حضور کا کیا فرمان ہے اس خطے کے لیے، اور یہاں پہ اولیاء کرام ایک سے ایک چنتے میں، کہیں داتا علی حجویری بھیجے، کہیں غریب نواز بھیجے، کہیں بہاؤالدین زکریا بھیجے، کہیں کوئی بڑے سے بڑے، اور آگے ان کی برانچیں چلتی رہیں۔ یہ ہم پہ کتنا کرم ہے کہ آج ہم اولیاء کریم کے ماننے والے ہیں، اور ان کے صدقے سے ہم جب دعائیں پیش کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا عرض کرنے کا صرف یہی مقصد تھا۔ میں نے آپ سب سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ڈسٹینس رکھیں۔ کئی لوگوں کو، آج میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ اتنا کھانس رہے تھے، میں اس کی کھانسی سے پریشان ہو گیا، وہ بیمار تھے۔ میں محسوس کیا کہ میں تو بہت، میری یہ آپریشن کی وجہ سے امیونٹی بہت کم ہے، قوت برداشت بہت کم ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ملا لے۔ ایسا مریض، ہاتھ ملانا ایک خوشی کی بات ہے، لیکن جب حکومت کہہ دے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، اپنے حکومت کا حکم بھی مانا آپ پر فرض ہے۔ وہ اس پیش نظر نہیں کہتی کہ ہمارے آپ میں ڈسکنیکشن ہو، وہ اس لیے کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بیماری نہ حاصل کر لیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ موبائل فون سے بولتے ہیں، موبائل میں آپ کی جراثیم چلے جاتے ہیں، کوشش کریں کسی کا موبائل استعمال نہ کریں۔ آپ کسی کے ساتھ گلے لگتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی جو جرمز ہیں، ایکٹیو جرمز، وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔
آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. اسی لیے گورنمنٹ کو پریشانی ہے کہ یہ بیماری کہیں پاکستان میں بھی نہ بڑھ جائے. یہ اللہ کا کرم اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض ہے کہ پاکستان کو ابھی بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. ہمارا بھی فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم پر ان کی اپنے آپ کی ہم سیفٹی کریں تاکہ جی ہاں اور حضور کی بارگاہ میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، آپ نے ہمیں وہ اولیاء کرام عطا فرمائے جو خود بھی علم والے تھے اور باعمل تھے. کوئی ولی اللہ جاہل نہیں ہوتا. اگر وہ پڑھا بھی نہیں تو یہ سمجھے کہ علم لدنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو. علم لدنی وہ علم ہے جو اس کو رب کریم کی طرف سے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہ ہر علم میں فٹ ہو جاتا ہے، اس کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ علم لدنی ہے. ضروری نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں تو علم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے وہ بھی علم ہے. ضروری نہیں کہ آپ کالج میں جائیں علم حاصل کریں. کئی کالج کے اسٹوڈنٹ، کئی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ علم حاصل کرنے کے باوجود جاہل ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اوپر دین فطرت امپلیمنٹ کیجیے، اپنے آپ کے اوپر دین اسلام کا غلبہ کیجیے، اور ہر عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ہمارا فرض ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، بس 2-3 منٹ، کوئی بات نہیں. آپ لیٹ آتے ہیں تو چلو کوئی 2-3 منٹ. میں آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں، مجھے بند کرنا چاہیے، لیکن یہ میری جو آپ کے آگے ریکویسٹ ہے یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ مند کے لیے اگر 2-4 منٹ لگ بھی جائے تو کوئی ایسی دل میں بغض آ گیا تو نماز تو ضائع ہوگی. نہیں، نماز نہیں ضائع ہوتی ہے. جو بندہ انٹر ہو گیا مسجد میں اس کی نماز ہو گئی، وہ نماز پڑھنے کی غرض ہے. اگر کسی کے 2 منٹ آپ سن لیں گے، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کی بات سننا آپ پر ضروری ہے. عمل کرنا آپ کا فرض، آپ کا فرض یہ ہے پہلے اس کی بات سنیں اور عمل کرنا، اس میں اگر اچھائی سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل عطا فرمائے، اور جو پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں، جو SOPs بتائے گئے ہیں، ہم اس پہ عمل کریں تاکہ ہم مخلوق خدا کے لیے ایک بہترین مسلمان ہو جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کر سکے کہ ہم آپ کے امتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ 1:30 بجے تشریف لایا کریں، 2 بجے ایگزیکٹ جماعت ہوتے ہیں. مجھے پتا آپ پہلے سے تشریف لائے ہوئے تھے، آپ کو میرا بولنا ناگوار گزر رہا تھا، لیکن میرا جو مشن ہے وہ ایک تبلیغ کا مشن ہے جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ یہ تمام اہل محلہ اس بات کو سمجھیں. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ مجھے ایک بات کی 1 منٹ اور آپ کا لوں گا. سب سے بڑی مجھے یہ بات ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. درگاہ شریف میں آتے ہیں تو اتنا شور مچاتے ہیں، کوئی بھی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ان کی شور اتنا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نائب رسول کیا مرکز ہے، پیر کامل صورت ذلہ، یعنی نیندے پیر نیندے کبریا. مصنوی والا روم میں فرماتے ہیں جس نے اپنے پیر کی زیارت کر لی اس نے رب کی زیارت کر لی. تو یہ پاک جگہ ہے. اپنے بچوں کو کہیں ادب سے آئیں اور ادب سے جائیں. ہمارا یہ مرکز جو ہے یہ ویلفیئر کا مرکز ہے. ہم کسی سے امداد نہیں لیتے، ہم اپنے سورسز سے اس مرکز کو چلا رہے ہیں. اگر کوئی نذرانہ پیش کر دیتا ہے وہ بھی یہیں لگ جاتا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں مدد کی، بے شک کوئی مدد نہ کرے، لیکن یہاں کے قانون و ضوابط کا یہ طریقہ ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ کوئی حاصل کر کے جائے، کچھ علم حاصل کر کے جائے، کوئی ایسا بات سیکھ کے جائے اور اللہ کی جو انہوں نے ہمیں سبق دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھ کے جائے جو انہوں نے ہمیں ارشاد فرمایا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارا فرض ہے. اور یہ مشن جو ہے
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق چل رہا ہے. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں نے آپ کا ٹائم دے دیا، لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر ہم نے 2 بجے رکھ دیا ہے تو آپ 20 منٹ، اگر کوئی اچھی بات، جو لوگ بات رکھے بعد دور تک بیٹھے ہوئے لوگ اس فقیر کی بات سن رہے ہیں، میں ان سب کو مشکور ہوں اور آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا. لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ 2 بجے ہی ہو جائے. مصروفیات ہوگی، آپ کی جانا ہوگا آپ نے، لیکن کچھ باتیں اس فقیر نے عرض کرنی تھی، وہ میں نے اپنے دل سے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تمام دوست سنتا ہوں.